جی، آج ہمارا لیکچر ہے فارماکالوجی کا۔ ہم پہلے پڑھ رہے تھے اینٹی بایوٹکس، ہم کور کر لی تھی تقریباً پہلی اینٹی بایوٹک کا گروپ پینسلین۔ تو آج ہم پڑھیں گے امائنو گلائکوسائڈ۔ امائنو گلائکوسائڈ میں مختلف گروپ میں آپ اس کو مزید تقسیم کیا گیا ہے تقریباً 7 میں، جس میں اسٹریپٹومائسین جو میجر ہے، جو سب سے پہلے ڈسکور ہوئی تھی آفٹر پینسلین کے بعد جو بہترین دوائی اینٹی بایوٹک ڈسکور ہوئی ہے، وہ دریافت ہوئی ہے، وہ اسٹریپٹومائسین ہے۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے نیومائسین، سرجنٹا جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے، ٹوبرامائسین ہے، امیکاسین ہے، کینامائسین ہے، پرامائسین ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے اسٹریپٹومائسین۔ اب یہ آپ اس سے نیچے ایک کالم سا دیکھ رہے ہوں گے، اس میں اس کی میجر ایک بتائی گئی ہے کہ کیا یہ کیسے جراثیم کو مارتا ہے اور کن جراثیم کے خلاف یہ جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے، جس میں آپ گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے، گرام نیگیٹو جس کو آپ اردو میں گرام منفی بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ان کے خلاف حرکت میں آتا ہے۔ مطلب نیگیٹو کے خلاف ہے تو یہ نیرو اسپیکٹرم ہے، یا مطلب اس کا دائرہ بہت چھوٹا ہے۔ تو دوسرا اس کے علاوہ یہ کیسے اس کو روکے گا، یہ انہیبٹ کرے گا پروٹین سینتھسس، مطلب بیکٹیریا کے جو پروٹین ہے اس کے عمل کو، بننے کے عمل کو روکے گا۔ اس طرح یہ بیکٹیریا جو کہ گرام نیگیٹو یا گرام منفی ہوں گے ان کو مار دے گا۔ تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہوا ہے، ہسٹری ایک دریافت ہوئی تھی۔ تو پینسلین کی ایجاد کے بعد جو دریافت ہوئی ہے سب سے بڑی اور مفید ترین اینٹی بایوٹک وہ اسٹریپٹومائسین ہے۔ تو یہ 1944 میں واکس مین نے دریافت کی تھی۔ ایک پھپھوندی ہے جس کا نام ہے اسٹریپٹومائز۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ پہلے ذکر ہم کر لیا کہ یہ گرام منفی کے خلاف حرکت میں آتی ہے، اور اس کا دائرہ جو ہے نا وہ وسیع نہیں ہے، صرف نیرو اسپیکٹرم مطلب گرام نیگیٹو کو ہی یہ مار سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کیسے مطلب جذب ہوتی ہے، تو بذریعہ دہن جو ہے یہ جذب نہیں ہوتی، اس لیے اس کے جو ہے نا تیار کردہ شربت اویلیبل ہے جو دہن اور آنتڑیوں کی سوزش یا کوئی بھی ایسے اس طرح سے معاملات ہیں تو وہ اس پہ اثر کرتی ہے۔ بذریعہ ٹیکہ یا انجیکشن بھی یہ جذب ہو کے خون میں پہنچ کر جسم کے تمام حصوں میں پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا اس کا حصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بار بار استعمال سے جو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زہریلے اثرات ہیں، تو وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے یہ گردوں پہ بھی اثر کرتا ہے، کانوں کی سماعت پر، سر چکرانا، سر درد، متلی، قے، چلنے میں دشواری، مطلب یہ سارے جو ہے نا اس کے معاملات زیادہ استعمال کرنے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کس بیماری میں زیادہ اثر کرتی ہے، تو وہ ہے سالمونیلا ہے، گلگوٹو ہے، اور ہوانے کی سوزش میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو اسٹریپٹومائسین کی ڈوز ریٹ کیا ہے، گائے میں ہے، گھوڑے میں بھی اتنی ہے، 4 سے 12 ملی گرام پر کے جی یا فی کلو گرام کے وزن کے حساب سے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ رپیٹ کی جاتی ہے۔ اور بھینس میں 12 سے 15 کر لیں، اور کتے بلی میں وہی 0.2 سے 20 ہیں، اس کے درمیان ہیں۔ اور پھر مرغی میں جو ہے 2.5 سے 5 تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ ہے نیومائسین۔ تو ظاہری بات ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ اپنا امائنو گلائکوسائڈ کی ہے گروپ میں شامل۔ تو وہ امائنو گلائکوسائڈ کیا ہے، گرام منفی کے خلاف زیادہ ہے ان کا اثر، تو یہ بھی نیومائسین گرام منفی کے خلاف اثر کرتی ہے، اور عام طور پر ٹیکے کی صورت میں دی جاتی ہے، اور خاص کر آنکھ کا انفیکشن جب ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ استعمال کی جاتی ہے۔
اور اس کے علاوہ اس کے اثرات کیا ہیں، برے اثرات وہ پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں کہ کان میں جو ہے وہ اثرات اس کے ہیں کہ کان میں سننا بند ہو سکتا ہے، گردے میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تیسری جو سب سے زیادہ اس گروپ میں استعمال ہونے والی دوائی ہے وہ ہے جنٹامائسین۔ جنٹامائسین کیا ہے؟